نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ مجلس ہم سب کے فائدے کی ہو اور ہم واقعی یہاں سے کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ وہ کہیں گے ہماری ماں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، آپ کوئی بات ان سے کریں گے وہ ہنس پڑیں گے، آگے وہ آپ کو مذاق اڑانے لگیں گے، وہ آپ کو بیچاری ماں کہہ کے ایک طرف کر دیں گے اور آپ کی کچھ بھی نہیں سنیں گے۔ حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پڑھنا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ان کے دوست پہلے تو گلی محلے کے لوگ ہوتے تھے جن کو اور جن کے ماں باپ کو آپ جانتے تھے، یا خاندان اور رشتہ داروں میں ان کے دوست ہوتے تھے۔ اب تو فیس بک پر دنیا بھر کے لوگ ان کے دوست ہیں جن کو نہ وہ کبھی ملے، ان کے ماں باپ اور نام نسب کچھ بھی نہیں پتا، وہ کہاں سے ہیں، وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں، آپ کو کچھ خبر نہیں۔ اور آپ کا بچہ دن رات بیٹھ کے چیٹ کر رہا ہے، آپ کو نہیں پہچانتا جتنا اپنے ان ورچوئل فرینڈز کو پہچانتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ فیس بک بلا کیا ہوتی ہے اور اس میں آنے والے دوست کیا ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح صرف دنیا کا علم نہیں، دین کا علم، اور صرف دین کا نہیں دنیا کا، دونوں علوم ضروری ہیں۔ اس وقت بچوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے صرف ان کی فزیکل نیڈز پوری کر دینا کافی نہیں۔ بعض ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دونوں میاں بیوی کمائیں گے تو ہم بچوں کو زیادہ قیمتی کھلونے لا کے دیں گے، بچوں کو سیر کرائیں گے، ہالیڈیز پہ لے کے جائیں گے، بچوں کو ہم مہنگے اسکولوں میں پڑھوائیں گے، تو اس طرح بچے ہم سے بہت خوش ہو جائیں گے اور ہمارے بہت فرما بردار ہوں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک تو ان کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی قدر نہیں رہتی، وقت سے پہلے وہ ساری چیزیں دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور پھر جہاں آپ بھیجتے ہیں ان کو پڑھنے کے لیے، وہاں کے ویلیوز کیا ہیں، وہاں کیا سکھایا جاتا ہے، کیا سیکھ کر آتے ہیں، کس طرح کے بچوں سے مل کر آتے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے علم میں ہی نہیں تو آپ بچوں کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے، لہٰذا آپ ان کی تربیت نہیں کر سکتے۔ جو بچے بڑے ہوتے جائیں گے تربیت انتہائی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اب وہ ان کی اپنی مرضی اور اپنی میں ہو گئی، اب وہ طاقتور ہو گئے اور آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، ایک تو یہ کہ ابتدائی سالوں میں سب کچھ چھوڑ دیں اور ان پہ فوکس کریں، میکسیمم ٹائم ان کو دیں۔ دوسرا یہ کہ جب بڑے ہو جائیں تو بھی ان کے ساتھ جو کچھ وہ سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ سیکھیں، کیونکہ ہر دور میں ضروریات فرق ہوتی جائیں گی۔ اب مثلاً اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کمپیوٹر سیکھیں، انٹرنیٹ پہ جانا سیکھیں، گوگل سرچ سیکھیں، مختلف سائٹس پہ جانا سیکھیں، انٹرنیٹ پہ بچوں نے کیا دیکھا وہ ہسٹری چیک کرنا سیکھیں، کمپیوٹر پہ جو پیرنٹنگ کنٹرول ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ، کمپیوٹر میں کون سی سائٹس کیسے بلاک کر سکتے ہیں، یہ سیکھیں، تو آپ کہیں گے نہیں ہم تو بھی معصوم لوگ، ہمیں کیا پتا کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں تو تار نہیں جوڑنی آتی، ہم تو وہ بچے کو بلاتے ہیں ادھر آؤ، جب وہ آتا ہے نا آپ کی تار جوڑنے پھر ہنستا ہے آپ پہ کہ میری ماں کو ایک پلگ لگانا نہیں آتا، حالانکہ کیا وہ اتنا مشکل کام ہے؟ کچھ بھی نہیں مشکل، ہم نے اس کو ہوا بنایا ہوا ہے۔ بے وجہ کے ناز برداریاں اور کوئی تکلیف نہیں مول لینا چاہتے، کچھ بھی مشکل نہیں، آپ لگا کر دیکھیں کاٹتا ہے وہ آپ کو؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ آپ اسے آن کریں، آپ کھولیں اس کو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ پوچھیں، ہر روز لرن کریں، جو کچھ بچے سیکھ رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے خود سیکھیں، تب جا کے اس دوڑ میں مقابلہ ہوگا تو بچوں کی آپ تربیت کر سکیں گے۔ اب دیکھیے کہ جیسے کل ہی میں ناشتے کی میز پہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ، تو کہتا ہے چلے ہم دونوں ایک کھیل کھیلتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایکٹ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ایکٹ کرنا ہے؟ کہتے کہ اچھا میں ایک ایسا رول پلے کرتا ہوں کہ جس میں ایک بچہ ہے یا ایک شخص ہے جو ہندو ہے اور وہ شرک کرتا ہے، تو آپ ایک ریلیجس اسکالر ہیں، آپ اس کو کیسے قائل کریں گے؟ تو مجھ سے کہتا ہے کہ اچھا میرا نام فلاں ہے اور میں یہ کرتا ہوں۔ تو پھر اب یہ تھا کہ میرے لیے ایک بہت سخت امتحان تھا، پروو یہ کرنا تھا کہ شرک غلط ہے اور توحید جو ہے وہ کس طرح ثابت کرنی۔ وہ اچھا خاصا ایک میری یعنی ذہنی ایکسرسائز تھی، وہ ساری باتیں جو کہیں سوئے جاگے پڑھی ہوئی تھی وہ پوری قوت لگانی پڑی۔ پھر کہا اچھا ایک اور ایکٹ کرتے ہیں کہ ایک شخص خدا کو نہیں مانتا،
وہ کہتا خدا نہیں ہے، آپ ثابت کریں کیسے؟ تو وہ مجھ سے اسی طرح کے سوال کرنے لگ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم خود نہ پڑھیں، اگر ہمارے پاس دلائل نہیں، کیونکہ بچے ہمیں یہ تھوڑی بولے دیں اچھا ذرا تم ٹھہرو میری کتاب میں نوٹس لکھے ہوئے ہیں، یا وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتاب میں 40 سوالوں کے جواب والی کتاب میں ذرا پڑھ کے آتی ہوں پھر بتاتی ہوں تمہیں، وہ کہے گا وہ تو میں خود بھی پڑھ لوں گا۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ دن رات آپ کا امتحان ہوتا ہے، اور ہر چیز میں بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ماں کو کتنا علم ہے، جاہل ہے یا کچھ سمجھ ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے رستے اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جو کچھ وہ سب کر رہے ہیں وہ ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ دین کا اتنا علم تو آپ حاصل کریں کہ جس سے آپ ان کو معاشرے میں چیلنجز درکار ہیں، کیونکہ وہ ایسے بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ چلیں اگر آپ نے ان کو ایسے پرائمری میں اسلامی اسکول میں ڈال دیا، ہائی اسکول تک آپ نے ان کو بہت پروٹیکٹ کر کے رکھا، اگر یونیورسٹی جائیں گے اور اگر آپ نے باہر ماشاءاللہ پڑھنے کے لیے بھیجا ان کو، تو وہاں تو ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں اور ہر قسم کی بھانت بھانت کی بولیاں، وہاں ان کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ ہمیں ہر ماں کا شوق ہے کہ بچہ بہت اعلیٰ ڈگری حاصل کرے، بہت کچھ پڑھے اور سیکھے، لیکن اس پڑھنے اور سیکھنے میں کیا کیا خطرات ہیں، ان کو جب تک آپ سینس نہیں کرتے، ان کے بارے میں آپ پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، سیکھتے نہیں، اور آپ بتاتے نہیں اپنے بچوں کو، تو وہ اس پریشر کو کیسے قبول کریں گے؟ اس کے آگے کیسے ڈٹیں گے؟ وہ تو اس کے آگے ڈھہ جائیں گے۔ تو ہماری اولادیں ہماری صدقہ جاریہ کیسے بنیں گی؟ اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی ہیں، رونا اور تڑپنا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے۔ اور اگر وہ ہم سے نہیں سوال کرتے، وہ ہمیں نہیں بھی چیلنج کرتے، وہ نہیں بھی پوچھتے، آپ خود ان سے پوچھیں اچھا بتاؤ اگر تم سے کوئی آ کے یہ کہے تو کیا جواب دو گے؟ مثلا آپ ان سے پوچھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز پڑھنے لگا ہے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ پڑھنے لگ گیا، اب 5 وقت کا نمازی ہو گیا، چلو شکر ہے، اتنے پہ راضی نہیں ہو سکتا، اسے کوئی باہر ایسا مل جائے جو اس کے نماز کا مذاق اڑائے، تو آپ پہلے سے ہی اس کو تیار کریں کہ اچھا بتاؤ تم اگر کوئی تم نماز پڑھ رہے ہو کہیں ہاسپٹل میں، پارک میں کہیں، اور کوئی مذاق اڑائے تو تم کیا کرو گے؟ یا اگر کوئی یہ کہے کہ نماز پڑھنے کی اتنی کیا ضرورت ہے تو کیا جواب دو گے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ شیطان کا کام ہوتا ہے انسان کے اندر ڈاؤٹس کریٹ کرنا، شک پیدا کر دینا، خدا کے بارے میں شک، رسول کے بارے میں شک، نمازوں کے بارے میں، حجاب کے بارے میں، حلال رزق کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، دین سکھانے والوں کے بارے میں، ہر چیز میں شک ڈال دو۔ جب شک ڈال دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اعتماد ہی نہیں رہے گا، جب اعتماد ہی نہیں رہے گا تو باقی کیا ہوگا؟ سارا کام ہی ختم، سب کام خراب، آپ کی محنت ہی ضائع۔ لیکن اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے آپ کو دوہری محنت کرنی پڑے گی۔ چلیں اگر آپ ماں بن چکے ہیں اور آپ کے بچے بھی بڑے ہو چکے اور وہ ہاتھوں سے نکل چکے، اب تو سوائے دعا کے اور تھوڑی بہت کوشش کے زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنی آئندہ بچیوں کو اس کے لیے کیسے تیار کریں؟ آپ کہیں گے ہم نے تو ان کو الہدا کا کورس کرا دیا، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں، ابھی نہیں پوری ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ ہماری بچیاں بھی ویسے بڑی مظلوم ہیں، وہ مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق ایسے ایسے سبجیکٹس پڑھتی رہتی ہیں، ایسی ایسی چیزوں میں ہلکان ہوتی رہتی ہیں جن کو بعض اوقات بعد میں وہ کچھ بھی یوز نہیں کرتی، کئی کام نہیں آتا وہ، لیکن کیا کریں؟ اس لیے کہ ہر طرف دوڑی اس چیز کی لگی ہوئی، اس لیے ان کو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ ٹھیک ہے پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ ایک ماں بننے کے لیے تیار ہیں؟ اس تیاری سے مراد میری ماں ہونے کی ذمہ داریوں کے علاوہ اس کی اپنی جسمانی صحت، کیونکہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے صرف علم ہی کافی نہیں کہ آپ کوئی کتابیں پڑھ لیں یا کوئی کورس کر لیں، وہ تو ہے، اس کو کرنے کے بعد بھی مزید تازہ رکھنا پڑے گا، لیکن ساتھ ساتھ ماں صرف وہی اچھی تربیت کر سکتی ہے جو خود فزیکلی ایکٹیو ہو۔ تو 2 بڑی اہم کوالٹیز ہونی چاہیے ماں کے اندر، ایک سینس آف ہیومر، خوش مزاج ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی صحت کا ہونا۔ اگر ہر وقت ماں منہ بسورے رہے
हर वक्त हाय हाय करती रहे, या बिस्तर पर ही पड़ी रहे, या हर वक्त वो गमगीन रहे, डिप्रेशन की मारी रहे, उदास रहे, बच्चों को क्या सिखाएगी? वो उठेगी और बच्चों के कान मरोड़ देगी, वो उठेगी तो उनको चीख चिल्ला के चुप करा देगी, वो उठेगी तो कुछ और कर देगी, वो तरबियत नहीं कर सकती। इसलिए नौजवान बच्चियां सिर्फ जिस्मानी हुस्न के लिए डाइटिंग कर करके अपने आप को इतना कमजोर न कर लें कि उनके लिए प्रेगनेंसी एक मुसीबत बन जाए, या फिर ये कि बच्चा पैदा हो जाए तो उसको दूध ना पिला सके, या ये कि उसकी तरबियत ना कर सके, उसको उठाने के काबिल ना हो, उसकी डिमांड पूरी ना कर सके। तो इसलिए जब तक माँ खुद वो माहिर नहीं मुख्तलिफ चीजों की और खुद सेहतमंद नहीं, तो बच्चे की तरबियत भी नहीं सही हो सकती। इसमें आपने देखा होगा कि जो बच्चे आपके पिछली उम्र में पैदा होते हैं, यानी बुढ़ापे की औलाद जो होती है, उसकी तरबियत ज्यादा मुश्किल काम होती है बनिस्बत इसके कि जब आप यंग होते हैं, आप बच्चों के पीछे भाग भी लेते हैं, आप उनके साथ खेल भी रहे होते हैं, आप उनके लिए हाथी बन रहे हैं कि जिस पे वो सवार हो जाएं, आप उनके साथ बहुत कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपके अपने सारे शौक पूरे हो चुके होते हैं, तो बच्चा जब कुछ भी आपको आके कहता है, आप कहते जाओ तुम मुझे आराम करने दो, मत मेरा सर खाओ, या ये कि मैं मसरूफ हूं, मत बोलो ज्यादा, तुम किसी वक्त चुप ही नहीं बैठते। उनके सवालों के ऊपर उनको चुप करा दिया जाता है। मजलूम बच्चे आखिर उनका क्या होगा? इसी तरह बाप का भी रोल है बच्चे की तरबियत में। लड़के ने शादी सिर्फ इसलिए की है कि वो सिर्फ बीवी के जिस्मानी हुस्न से फायदा उठाना चाहता है, या वो बीवी को सिर्फ एक स्लिम स्मार्ट लड़की ही देखना चाहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी आफत है। क्योंकि जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो माँ अपना उतना ख्याल नहीं रख सकती जितना उसको बच्चों की केयर करनी होती, और अगर वो बच्चों की केयर करती है तो अपनी तरफ से उसे कुछ ना कुछ मुश्किल उठानी पड़ती। तो इसमें मर्दों को भी ऐसी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से उनकी अपनी आइंदा औलाद जो है वो मुतासिर हो, क्योंकि औलाद हमारे क्या है? हमारा फल है, सरमाया है। जैसे कुरान मजीद में आता ना, निसाउकुम हर्सुल लकुम, औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। और खेती में क्या उगाया जाता है? फसल उगाई जाती है जो बच्चों की शक्ल में है। खेती सेहतमंद होगी तो फसल सेहतमंद होगी, और फिर वो आगे नफामंद होगी। और अगर औरत का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा, और शौहर बीवी की तरफ तवज्जो ही नहीं करता, और बीवी शौहर के जुल्म और सितम की वजह से डिप्रेशन में जा रही है, तो उसका नुकसान किसको होगा? आइंदा नस्ल को होगा, उसकी अपनी औलाद पर पड़ेगा उसका असर, उनका नुकसान होगा। तो इसलिए हेल्दी एंड हैप्पी होना बहुत जरूरी है बच्चों की अच्छी तरबियत और परवरिश के लिए, और उसके लिए खुद भी एफर्ट करनी चाहिए, और जो माएँ हैं वो खुसूसन अपनी बच्चियों की इन दो चीजों की तरफ भी तवज्जो करें।